بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں mynews.tv۔ آج ہم بات کریں گے عمران ریاض خان سینئر اینکر پرسن، جنہیں موجودہ حکومت نے آزادی اظہار رائے کی پابندی لگا کر ان سے وہ آواز چھیننے کی کوشش کی، جو آواز آج پاکستان کی ہر شخصیت، ہر نوجوان، ہر مرد عورت اور ہر غیرت مند پاکستانی کی آواز بن چکی ہے۔ آج پاکستان میں جس طرح سے امریکی انفلوئنس سے، امریکی مداخلت سے، کانسپریسی سے، جس طرح سے سازش کے تحت پاکستان میں رجیم چینج کیا گیا، اس پر اپنی آواز بلند کرنے والے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کو پچھلے 48 گھنٹوں سے عدالتوں میں، تھانوں میں یا سفر میں رکھ کر اس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں یا ان میں وہ سکت نہ رہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھ سکیں۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی جمہوری حکومتوں میں ایسا نہیں ہوا جس طرح سے موجودہ حکومت صحافیوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ عمران ریاض خان کو اٹک سے پنڈی لے جایا گیا، پنڈی سے اس وقت چکوال لے جا رہے ہیں اور اس دوران انہیں مسلسل سونا نہیں دیا جا رہا، کھانے کے لیے خوراک نہیں دی جا رہی، بلکہ انہیں بسکٹ پیش کیے، جو کہ صرف اس لیے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ ہم اس کا خیال کر رہے ہیں۔ عمران ریاض ایک خوددار جرنلسٹ ہیں، غیرت مند پاکستانی شہری ہیں۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ وہ بسکٹ واپس کر دیے اور جو ان کے دوست، جو ان کے ساتھی ان کے لیے روڈوں پر نکلے، جو دوست ان کے، جو پاکستانی ان کے فالوورز، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میں اپنی آواز کسی صورت بھی بند نہیں کروں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کروں گا اور سوال کروں گا کہ پاکستان کے ادارے اس وقت کہاں تھے اور کیوں پاکستان میں امریکن مداخلت سے رجیم چینج کیا گیا۔ مجھے اس پر مطمئن کریں، میں اس طرح سے بلیک میل ہو کر، پریشرائز ہو کر، ٹارچر کر کے تو میں اپنا نظریہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں، دلائل کے ساتھ مجھ سے بات کریں، میں دلائل سے قائل ہوں گا اور میں قائل ہو کر ممکن ہے کہ اپنا نظریہ چینج کر سکوں، لیکن جس طرح سے آپ، جو رویہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس سے میں کسی بھی صورت اپنا نظریہ تبدیل نہیں کروں گا۔ یہاں پر عمران ریاض خان کو اعصاب کمزور کرنے کے لیے سونے نہیں دیا جا رہا۔ پنڈی سے چکوال کی طرف راستے میں جب عمران ریاض پولیس وین میں جا رہے تھے تو اس وقت آنکھوں پر کپڑا باندھ کر راستے میں ایک ساتھی کی گود میں سر رکھے، آنکھوں پر کپڑا باندھ کر عمران ریاض سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ایک سیلفی وہاں لی گئی وہ آج پاکستان کے بڑے اداروں کے منہ پر تماچا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے ادارے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، یہاں پر ہر پاکستانی کو آزادی اظہار رائے کا مکمل حق ہے، ان کے تمام تر دعووں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ آج جس طرح سے جھوٹے مقدمے بنا کر عمران ریاض کو ذلیل کیا جا رہا ہے، خوار کیا جا رہا ہے۔ وقت کے فرعون
یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ دور ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے جرنیل، ان سے پہلے بھی بڑے بڑے حکمران، ان سے پہلے بھی بڑے بڑے آمر اس ملک میں حکمران بنے، لیکن آج کسی کا پتہ نہیں، منو مٹی تلے جا دفنائے گئے، اور آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح سے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آج ہتھکڑی کھل گئی، راولپنڈی سے ہتھکڑی کھل گئی، اور ایک اور تھانے نے اپنی تحویل میں لینے کے لیے جج سے درخواست کی۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج تھا، پولیس نے اپنی تحویل میں لینے کے لیے وہاں پر پہلے اپنی موجودگی کا اظہار کیا اور چاہا کہ پولیس ہمیں عمران ریاض خان کو دے دے۔ آج سے پہلے کبھی اتنا تیز ملزم پکڑنے کا عمل نہ کبھی ہوا، نہ ہونے کے کبھی چانسز ہیں۔ اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ جن کے خلاف انہیں آواز بلند کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے وہ کتنے ایکٹیو ہیں، کتنے تیز ہیں، کتنے وہ اس وقت پرجوش ہیں کہ وہ پاکستان میں موجود ایک صحافی جو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اسے پکڑ کر تھانوں میں، کچہریوں میں، روڈوں پر گھسیٹ رہے ہیں۔ اور آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ دنیا میں انٹرنیشنل سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں $125 فی بیرل سے کم ہو کر $100 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی، لیکن پاکستان میں $250 فی لیٹر پیٹرول فروخت ہو رہا ہے۔ قابل شرم بات ہے حکومت پاکستان کے لیے، امپورٹڈ حکومت کے لیے، کہ جو پاکستان میں عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ آج بھارت کے بعد سری لنکا کے بعد نیپال نے بھی روس سے سستا تیل خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ آج نیپال، سری لنکا جیسے ملک پاکستان سے زیادہ طاقتور ہو گئے، جو امریکی خوف سے مبرہ ہو کر اپنے ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آج رشیا سے سستا پیٹرول خرید رہے ہیں۔ یہ غیرت کی بات ہے جو موجودہ حکومت میں نہیں ہے۔ امپورٹڈ حکومت جو امریکی آشیرواد کے بعد اس وقت صاحب حکمران ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے آقا کو ناراض کر سکیں۔ یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے انہیں کوئی بھی ذاتی فائدہ مل سکے۔ آج IMF نے چائنا سے قرضہ لینے سے روک دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو آپ چائنا سے پیسہ نہیں لیں گے، جبکہ چائنا نے $2.36 کروڑ پاکستان کو دوستی میں قرض دیا، جس کے بعد آج ہمارے ریونیو، آج ہمارے ریزرو کچھ بہتر ہوئے، ورنہ 8 ارب تک جا پہنچے تھے، جو کہ پچھلی حکومت PTI کی حکومت میں تقریباً 18 ارب US تھے۔ 3 ماہ میں $10 ارب کا خسارہ کہاں گیا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کیونکہ تمام ادارے ایک طرف ہیں، سب کے سب ایک طرف ہیں، اور عوام روڈوں پر ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ آج 400 سے زائد ٹیکسٹائل ملیں پنجاب میں 14 دنوں سے اپنی مشکل ترین دور سے گزر رہی ہیں، نہ انہیں بجلی مل رہی ہے، نہ انہیں گیس دی جا رہی ہے، اور ٹیکسٹائل ملیں جن کی تعداد کم و بیش 400 ہے وہ بند ہونے کے قریب جا پہنچی ہیں۔ ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، بدترین مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب آدمی جس کو ایک لالچ دیا گیا کہ 100 یونٹ تک آپ کو بجلی فری دی جائے گی، تو مجھے بتائیں کہ آج کسی گھر میں 100 یونٹ تک استعمال ہونے والا کوئی ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں صرف 100 یونٹ تک بجلی استعمال ہو؟ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ دور ختم ہونے والا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کسی صورت بھی آگے نہیں چل سکتی، کیونکہ پاکستان کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا۔ آج کس منہ سے ضمنی الیکشن میں یہ لوگ، یہ چور چکے، یہ ڈاکو اکٹھے ہو کر کس منہ سے عوام سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں؟ عوام کو چاہیے کہ وہ ان سے سوال کریں،
ان کے तमाम तर मंसूबों पर बात करें, ये पूछें कि डॉलर कहां गए, ये पूछें कि वो बिजली कहां गई, ये पूछें कि आज हमारा मुल्क यहां तक किसने पहुंचाया, आपने 3 माह में पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया। ये सवालात आज अवाम को पूछने चाहिए। और PP 217 में एक इंपोर्टेड हुकूमत का उम्मीदवार जो कि खुद को बड़ा अवाम का खैर खा समझता है, हर इसका खैर खाई का काम सियासी मफादात के लिए है, हर काम के पीछे इसकी सियासत है। ये वो शख्स है जो अपने हल्के से बाहर किसी को चाय नहीं पिलाता। ये वो शख्स है अपने हल्के से बाहर किसी को हज उम्रा या कोई गरीब आदमी की शादी होती है तो ये अपने हल्का 217 के लोगों को ही ओब्लाइज करता है, इसलिए कि इनसे वोट लेने हैं। ये वो शख्स है कि जिसने अस्पताल बनाया तो अस्पताल में सिर्फ 217 के लोगों को ही शिफा के लिए इलाज हो सकता है, जो कि अभी तक मफादात सियासी रहे, मकासद सियासी रहे। आज इंपोर्टेड हुकूमत का उम्मीदवार बन के सामने आया है। लोग इनसे सवाल करेंगे, लोग इसे पूछेंगे कि आप किस तरह, किस मुंह से आप अवाम के पास आए हैं। ये सवालात होने चाहिए। और 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाए, ताकि जिस तरह से इमरान खान ने गरीब अवाम के लिए एक स्टैंड लिया है, इमरान खान को हौसला मिले, इमरान खान को अवाम अपना साथ देकर मजबूत करें, मजीद मजबूत करें और कामयाब करें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।